الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید والفرقان الحمید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہفتہ واری عورتوں کی تعلیم میں تشریف لائی ہوئی خواتین، اللہ پاک کا بہت بڑا فضل اور اس کا کرم ہے۔ آج سبق نمبر 9 شروع ہونے جا رہا ہے اور آج دسمبر کی 25 تاریخ بھی ہے، جس دن میں عیسائی کرسمس مناتے ہیں۔ تو اس مناسبت سے کچھ باتیں آپ کی خدمات میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے ہمیں ایمان والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں اور اللہ کو ایک خدا ماننے والے ہیں، اور اللہ کی ذات کے ساتھ ہم کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے۔ کفر سے اور شرک سے ہم لوگ دور رہتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، تو ہمیں اس اسلام کی اور ایمان کی حفاظت کرنا انتہائی ضروری اور لازم ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ دعا فرماتے ہیں، اللہم لا تنزع من الایمان کما اعطیتنیہ۔ اے اللہ، جس طرح تو نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، بڑی آسانی سے مجھے ایمان نصیب ہو گیا، کہیں اتنے ہی آسانی کے ساتھ میرا ایمان خراب نہ ہو جائے، میری حفاظت فرما۔ تو ایمان کی حفاظت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اولاد کو اپنے قریب بلا کر کے سوال پوچھا، ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، ذرا بتاؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہیں اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، اور دوسرے بیٹے وہ سب کے سب پیغمبر کے بیٹے ہیں۔ تو پیغمبر کو بھی اپنی اولاد کے ایمان کی اتنی فکر ہے کہ وہ موت کے وقت اپنے بچوں سے سوال پوچھتے ہیں، ما تعبدون من بعدی، کہ میری موت کے بعد، وفات کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے
کہ ایمان اور اسلام کی حفاظت کس قدر ضروری اور لازم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ کفر والا عقیدہ ہے اور شرک والا عقیدہ ہے، اور ہمارا ایمان کیا ہے؟ قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک بندے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے بھیجے ہوئے ایک رسول ہیں۔ جبکہ عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ہی خدا ہے، گاڈ ہے۔ ان کا دوسرا عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تین میں سے تیسرے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان تینوں سے مل کر کے خدا ہے، اور ان تینوں میں سے تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ بڑے عجیب و غریب ان کے عقیدے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ سورہ اخلاص میں آپ لوگ پڑھتی رہتی ہیں، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یکتا ہے، یونیک ہے، اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو کسی بادشاہ کی، کسی فرشتے کی، کسی مددگار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لم یلد، اللہ نے کسی کو جنم نہیں دیا ہے۔ ولم یولد، اللہ کو کسی ماں نے جنم نہیں دیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کا برابر، اللہ کی برابری کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں، جبکہ جو کافر ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو کرسمس کے موقع پر یہ حضرات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا گیا، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے لوگوں کے گناہ لے کر کے سولی پر لٹک گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے اس طرح کے مختلف عقیدے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے حضرت مریم علیہ السلام، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان ہیں، وہ ایک دفعہ اپنے گھر کے ایک کنارے پر تشریف لے گئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا۔ حضرت جبرائیل نے حضرت مریم کے گریبان میں، گلے کے پاس پھونک مارا، منہ سے پھونک مارا۔ مریم علیہ السلام نے دیکھا کہ میں تنہائی میں ہوں، اکیلی ہوں، یہاں کون دوسرا مرد آ گیا؟ اس سے کہا کون ہو تم؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، انا رسول ربی کی
لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک قاصد ہوں، میسنجر ہوں، یعنی نبی نہیں بلکہ ایک خبر پہنچانے والا ہوں۔ اللہ پاک نے مجھے آپ کے پاس ایک خبر پہنچانے کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک پاکیزہ بچہ دینا چاہتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے تعجب سے کہا، اَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، ارے بھائی مجھے بچہ کیسے ہوگا جبکہ میری کوئی شادی نہیں ہوئی اور کسی مرد نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا، مجھے بچہ کیسے ہو جائے گا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، کذالک، اے مریم اللہ تعالیٰ اسی طرح بغیر باپ کے، بغیر شادی کے اللہ تعالیٰ آپ کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ کو پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے دعا مانگنے پر پتھر سے اونٹنی کو نکال کر کے دکھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر کام کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ چنانچہ گلے میں پھونک مار کر کے چلے گئے۔ حضرت مریم علیہ السلام بڑی تشویش میں مبتلا ہو گئی۔ یہ کیا بات ہے؟ ایک آدمی آیا میرے گلے میں پھونک مار کر چلا گیا، اتنے میں کیا ہوا؟ حضرت مریم کا پیٹ ابھر کر کے آیا۔ جس طرح حمل والی عورت کا پیٹ ابھرا ہوا نکلا ہوا ہوتا ہے، اس طرح حضرت مریم کا بھی پیٹ نکل کر کے آیا اور بعد میں ڈیلیوری بھی ہوئی۔ تو جب پیٹ نکل کر کے آیا، حضرت مریم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی بلکہ دعا مانگی، اے اللہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہونے والا ہے، اس طرح بچہ کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ اگر لوگ دیکھیں گے تو مجھے کیا کہیں گے کہ یہ بچہ بغیر شادی کے کہاں سے آ گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے مریم تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اگر بچہ ہو جائے اور لوگ آ کر تمہارے اوپر الزام لگانے لگیں تو تم کہہ دینا کہ میں روزے سے ہوں۔ اس زمانے میں جو روزہ تھا ایسا تھا کہ اس میں بات چیت کرنا منع تھا، تو بات چیت مت کرنا، خاموش رہنا اور بچے کی طرف اشارہ کر دینا، اگر تم کو کچھ پوچھنا ہے تو اس بچے سے پوچھو، مجھ سے کچھ نہ پوچھو۔ چنانچہ حضرت مریم ان کی ڈیلیوری ہوئی، بچہ پیدا ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں ہیں۔ تو لوگوں نے آ کر پوچھا، اے مریم کیا بات ہے، بغیر شادی کے تمہارے یہاں بچہ ہو گیا ہے؟ حضرت مریم نے اشارے سے جواب دیا کہ میں روزے سے ہوں، بات چیت نہیں کرتی۔ یہ بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس بچے سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ تو لوگوں نے کہا یہ گود کا بچہ ہے، یہ کیسے بات کرے گا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں ہی گویائی عطا فرمائی، بات کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گود میں لیٹے لیٹے جواب دیا، انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ یہ نہیں کہا بلکہ فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے پیدا فرمایا ہے۔ اور عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے کہ وہ خود اللہ ہے، یا ان کے پہلے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور جبکہ قرآن کہتا ہے سورہ مریم کے اندر،
انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ پاک نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، یعنی آئندہ چل کر کے دیں گے جب یہ بڑے ہوں گے، نبی بنائے جائیں گے تو انجیل عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ وجعلنی نبیا، اور اللہ پاک نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور میں جہاں کہیں بھی جاؤں گا میں برکت والا رہوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں کہیں بھی جائیں گے برکت ہی برکت آئے گی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں رہتے ہوئے یہ جواب دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا نبی اور رسول ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب یعنی انجیل عطا فرمائی ہے۔ بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے اور آپ نے لوگوں کو ایمان اور اسلام کی دعوت دی۔ ان کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ یہودی تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اور تورات کو پڑھنے والے۔ ایک نبی جب آتا ہے گزشتہ نبی کی شریعت کو ختم کر دیتا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا تو اب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ختم ہو گئی، اب عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننا پڑے گا اور ان کے طریقوں پر چلنا پڑے گا۔ لیکن یہودیوں کو یہ بات پسند نہیں آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانا، اور انجیل جو اس وقت کی آسمانی کتاب تھی اس کو بھی رد کر دیا، مانا نہیں۔ بالآخر یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت سارے معجزات دکھائے۔ معجزات یعنی ایسے کام جس کو کوئی کر نہیں سکتا، میراکلز جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی اندھے کے سر پر یا آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اس کی آنکھوں میں روشنی آ جاتی تھی۔ اگر کوئی کوڑ کا مریض ہے، اس کے جسم کے اوپر مرض ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تو اس کا مرض ٹھیک ہو جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو کہتے قم باذن اللہ، اے مردے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو مردہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ اس طرح کے معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دکھائے تاکہ لوگ ان کو مان لیں کہ یہ پیغمبر ہیں، کوئی نارمل انسان نہیں ہے۔ اس کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لائے، یہودی، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، پختہ پلان بنا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہودی فلاں دن مجھے قتل کرنے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اللہ پاک نے وحی بھیجی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ اے عیسیٰ، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یہ یہودی قتل نہیں کر پائیں گے، ہم آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیں گے۔ 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ شخصیت ہے جن کو اللہ پاک نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ وہ دن آ گیا جس دن انہوں نے قتل کرنے کا پلان بنایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غسل فرمایا، وضو فرمایا، صاف شفاف لباس پہنے اور ایک گھر میں جا کر کے چھپ گئے۔ وہاں ان کے حواری یعنی ان کے مددگار وغیرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سب لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا جو ایمان لائے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات مانتے تھے، ان سے حضرت عیسیٰ نے فرمایا، بتاؤ بھائی، تم میں سے کون میری جگہ ان کے ہاتھ میں مرنا چاہتا ہے اور شہادت کا درجہ پانا چاہتا ہے؟
تو کل قیامت میں جنت میں وہ میرا ساتھی بن کر کے رہے گا۔ تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا کہ حضرت میں آپ کی جگہ مرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کی شکل صورت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بنا دیا۔ وہ باہر نکلا تو یہودیوں نے سمجھا کہ یہی عیسیٰ ہے، تو ان کو قتل کر کے سولی پر لٹکا دیا۔ ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے دشمن جو ہے گھر کے اندر داخل ہوا۔ ایک آدمی کو بھیجا یہودیوں نے، جاؤ عیسیٰ کو دیکھو، تلاش کرو گھر میں کہاں ہے۔ اندر جب وہ گیا تو عیسیٰ علیہ السلام تو وہاں نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ یہ جو آدمی تلاش کرنے گیا تھا، اس کی شکل صورت کو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام جیسا بنا دیا۔ جب یہ آدمی اندر تلاش کر کے باہر آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ یہی تو عیسیٰ ہے، تو اسی آدمی کو پکڑ کر کے قتل کر دیا اور سولی پر لٹکا دیا۔ تو دونوں طرح کی روایات ہیں، چاہے کوئی بھی بات ہو، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی گھر کے اندر سے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور یہ عیسائیوں کا جو کرسمس ڈے مناتے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی قتل کیا گیا اور سولی پر لٹکایا گیا۔ نعوذ باللہ، خدا کو کوئی قتل کر سکتا ہے کیا؟ خدا کو کوئی سزا دے سکتا ہے کیا؟ بڑی عجیب بات ہے۔ تو بہرحال ہمارا اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب وہ کب آئیں گے؟ دنیا کے اندر، ساری دنیا میں ظلم، زیادتی، قتل، یہ سب زیادہ ہو جائے گا۔ مسلمانوں کا جینا، مسلمانوں کا رہنا ہر جگہ مشکل ہو جائے گا۔ کوئی ملک فتنوں سے، فساد سے خالی نہیں رہے گا۔ ایسے موقع پر ملک عرب کا بادشاہ مر جائے گا۔ ملک عرب کا بادشاہ جب مر جائے گا، اب بادشاہ کس کو بنایا جائے، اس کے بارے میں آپس میں اختلاف ہوگا۔ لوگ کچھ بولیں گے فلاں کو بنا دو، کچھ بولیں گے فلاں کو بنا دو۔ تو ایک شخص ہوں گے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نسل میں سے ہوں گے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اس آدمی کا نام ہوگا محمد اور ان کے ابا کا نام ہوگا عبداللہ، یعنی حضور کا نام ان کا نام ہوگا، حضور کے ابا کا نام ان کے ابا کا نام ہوگا۔ ایسے آدمی کو مدینہ والے تلاش کریں گے اور بولیں گے آپ جو ہے بادشاہ بن جاؤ، امیر بن جاؤ۔ وہ کہیں گے میں اس لائق نہیں، میں چلتا ہوں یہاں سے کر کے مدینہ منورہ سے نکل کر کے وہ مکہ مکرمہ چلے جائیں گے۔ مکہ مکرمہ چلے جائیں گے، حج میں ہوں گے اور طواف کر رہے ہوں گے۔ وہاں حجر اسود، مکہ مکرمہ میں جو کعبۃ اللہ ہے، وہاں پر طواف کرتے ہوئے لوگ ان کو پہچان لیں گے۔ بڑے بڑے اللہ کے ولی ان کو پہچان لیں گے کہ یہی وہ آدمی ہے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب میری نسل میں سے ایک بندہ آئے گا اور وہ مہدی بنے گا، امام مہدی۔ چنانچہ لوگ ان کو پہچان لیں گے۔ حدیث کے اندر جو ان کی شکل، صورت، علامت بتائی گئی ہے، آئیڈینٹیفیکیشن، اس کے ذریعے ان کو پہچان لیں گے اور ان کو پکڑ لیں گے کہ آپ ہی مہدی ہیں، آپ ہمیں بیعت کر لیجئے۔ بیعت کا مطلب کیا ہے؟ ہم سے پرامس لے لیجئے کہ اب آپ جو کہیں گے وہی کام ہم کریں گے۔
اور اللہ تعالیٰ بھی اس امام مہدی کے دل میں القاء کر دے گا۔ پیغمبروں کو جس طرح اللہ تعالیٰ وحی بھیجتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے پاک اور نیک لوگوں کے دلوں میں کچھ باتیں ڈال دیتا ہے۔ تو حضرت امام مہدی کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا کہ وہی امام مہدی ہے، اب انہی کو دنیا کا نظام کنٹرول کرنا ہے۔ اس وقت کے تمام ولیوں میں سب سے بڑے ولی حضرت امام مہدی ہوں گے۔ حضرت امام مہدی لوگوں کی بیعت فرمائیں گے، ان کے ساتھ میں لوگ ملیں گے اور مل کر کے جنگ کریں گے، اور جنگ کرتے ہوئے علاقے فتح کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ جہاں بھی جائیں گے کوئی دشمن ان کو روک نہیں پائے گا۔ حضرت امام مہدی کامیاب ہوتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ اس طرح 7 برس گزریں گے۔ جب امام مہدی کے ظاہر ہونے کے بعد 7 سال گزر جائیں گے، اس وقت یہ یہودی وغیرہ دجال کو پکاریں گے، کیونکہ دجال ان کا بڑا مددگار ہے، اور دجال نکل آئے گا ملک عراق سے۔ اصفہان نامی ایک جگہ ہے، وہاں سے یہ دجال نکل کر کے آئے گا، بڑا ہی فتنہ پھیلانے والا۔ ایک ہاتھ میں جنت دکھائے گا، ایک ہاتھ میں جہنم دکھائے گا، اور لوگوں سے کہے گا کہ تم مجھے خدا مان لو تو جنت میں ڈالوں گا، نہیں مانو گے تو جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو جو لوگ اسے خدا مان لیں گے ان کو اٹھا کر کے وہ جنت میں ڈالے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال جس چیز کو جنت کر کے دکھاتا ہے، حقیقت میں وہی جہنم ہے۔ تو لوگ دھوکے میں پڑ جائیں گے، اس کی بات مان کر کے جہنم میں چلے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ اگر دجال کے بارے میں تم کو پتہ چل گیا کہ وہ ظاہر ہو چکا ہے تو تم اپنے گھروں سے مت نکلنا، اس سے بات چیت نہیں کرنا، اس کا مقابلہ نہیں کرنا، کیونکہ اس کو قتل کرنے والے آسمانوں پر ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہی آ کر کے اس کو قتل کریں گے۔ قیامت کے قریب بازار میں چلنے پھرنے والے سے بہتر وہ آدمی ہے جو گھر کے اندر ہو، اور گھر کے اندر جو کھڑے ہو کر ہے اس سے بہتر ہے جو بیٹھا ہوا ہو، اور جو بیٹھا ہوا ہے اس سے بہتر ہے جو سویا ہوا ہو۔ دجال جب نکلے گا فتنہ فساد پھیلائے گا، جدھر جائے گا سارا پانی ختم کر دے گا، ساری ہریالی سوکھ جائے گی، فتنے پھیلاتے ہوئے جائے گا۔ حضرت امام مہدی دمشق کی، ڈیمسکس جس کو آج کل بولتے ہیں، وہاں ایک مسجد ہے جامعہ اموی، اس مسجد میں اپنے فوج کے ساتھ ہوں گے۔ دجال اور اس کے جو ماننے والے ہیں یہودی، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے وہاں تیاریاں کر رہے ہوں گے۔ فجر کی نماز کا وقت ہوگا، فجر کی اذان ہو گئی، لوگوں نے سنتیں پڑھ لیں، اب جماعت کھڑی ہو گئی، پیچھے سے مؤذن نے جماعت کی اقامت کہہ دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ مؤذن جس طرح تک اقامت کہتا ہے اس طرح اقامت بھی کہی جا چکی ہوگی۔ اب امام مہدی نماز کی نیت باندھنے جا رہے ہوں گے، باہر سے آواز آئے گی، عیسیٰ آ گئے، عیسیٰ آ گئے۔ اللہ تعالیٰ عین ٹھیک اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اتارے گا۔ آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اور کریم کلر کا کپڑا پہنے ہوئے،
ایسا لگ رہے ہوں گے جیسا کہ ابھی غسل کر کے آ رہے ہوں، ابھی وضو کر کے آ رہے ہوں، بالکل تر و تازہ فریش ان کا چہرہ ہوگا۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتنا لمبا زمانہ ہو گیا، حضور سے 600 سال پہلے ان کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، اور اب 1446واں سال چل رہا ہے، تو 2000 سال تو یہ ہو گئے، اور آئندہ پتہ نہیں کتنے سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو 2-2.25 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر رہے ہیں، لیکن ان کا چہرہ بالکل تر و تازہ ہوگا، صاف شفاف ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ۔ اب ان کو مینارے پر آپ نازل ہوں گے، وہاں سے ان کو اتارا جائے گا، پھر اندر آپ تشریف لے جائیں گے نماز پڑھنے، وضو بھی نہیں کریں گے، کیونکہ آلریڈی ان کے زمانے میں جب آسمانوں پر اٹھا لیے گئے بالکل فریش غسل کر کے وضو کر کے گئے تھے، آج بھی ان کا وہ وضو باقی ہے، کیونکہ آسمانوں میں تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے جس سے وضو ٹوٹ جائے۔ اب وہ جائیں گے سیدھا مسجد میں، تو یہ مصلی پر امام مہدی ہے، وہ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام تو نبی ہے نا، نبی کو چاہیے کہ نماز پڑھائے، چنانچہ امام مہدی پیچھے آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آگے جانے کو کہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں بھائی، تم نماز پڑھاؤ، میں تمہارے پیچھے مقتدی بن کر کے نماز پڑھوں گا۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ پہلی نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی کے پیچھے پڑھیں گے۔ امام مہدی چونکہ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، وہ امام ہوں گے، اور پیچھے نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد کی جو نمازیں ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے، پیچھے امام مہدی اور سارے لوگ ہوں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آ جائیں گے، دجال پریشان ہو جائے گا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر پھونک ماریں گے تو ان کی ہوا جتنی دور تک جائے گی وہاں کے لوگوں کو تباہ کر دے گی، سارے دشمنوں کو مار دے گی وہ ہوا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر اگر دجال کے اوپر پڑ گئی تو دجال موم بتی جس طرح آگ میں پگھل جاتی ہے اس طرح پگھل جائے گا، اس لیے دجال بھاگتا جائے گا بھاگتا جائے گا۔ دجال کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ساری دنیا کا سیر کرے گا، دنیا میں 40 دن وہ رہے گا، اس کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور اس کا دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور اس کا تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی جو دن ہیں وہ دن نارمل دنوں کی طرح ہوں گے۔ تو دجال ساری دنیا پھرے گا، لیکن مکہ مکرمہ نہیں جا سکتا، مدینہ منورہ وہ نہیں جا سکتا، ساری دنیا میں وہ چکر کاٹے گا، لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آ جائیں گے وہ پریشان ہوگا، بھاگے گا۔ اسرائیل کے اندر ایک جگہ ہے لدھ، اس کو کہا جاتا ہے LODH، آج وہ شہر موجود ہے، وہاں پر وہ بھاگتا جائے گا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام سے اپنی جان بچاؤں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو وہاں پکڑ کر وہیں قتل کر دیں گے۔ اس کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں 40 یا 45 سال تک زندہ رہیں گے۔ آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی، اب آپ دنیا میں نازل ہونے کے بعد شادی کریں گے، اور آپ کے بچے بھی ہوں گے۔ بعد میں جب آپ کا انتقال ہوگا 40-45 سال کے بعد، تب آپ کو مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے برابر میں ایک جگہ خالی ہے، وہاں پر آپ کو لوگ نماز پڑھ کر کے دفن کریں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا ہے، قیامت میں جب اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے زندہ کرے گا،
اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ کیا جائے گا، اس کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو زندہ کیا جائے گا۔ یہ چاروں مل کر کے جنت البقیع جائیں گے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور حضور کی اولاد اور اس طرح پھر سارے لوگ، پھر ساری دنیا کے لوگ زندہ ہوں گے اور میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ تو ہمارا اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے بندے اور ان کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل نہیں کیا بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب امام مہدی کے آ جانے کے 7 سال کے بعد دجال کو قتل کرنے کے لیے آسمان سے نازل ہوں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ کرسمس منانے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا گیا، سولی پر لٹکایا گیا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آج ہماری مسلمان بہنیں، مائیں، اب ذرا چرچ کے پاس دیکھیے، بہت ساری عورتیں آٹو میں اتر کر کے چرچ میں جا رہی ہیں، کوئی 2 ویلر میں لا کر کے اپنی عورتوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے۔ کیوں جا رہے ہیں؟ وہ ڈیکوریشن دیکھنے کے لیے جا رہی ہیں۔ وہاں جو درخت لگایا گیا ہے، وہاں جو ستارے وغیرہ لگے ہوئے ہیں، وہاں جو بھی ڈیکوریشن ہے وہ دیکھنے یہ عورتیں جا رہی ہیں۔ نعوذ باللہ۔ کافروں کا، کفر والا کوئی کام کسی جگہ ہو رہا ہو، اس کو دیکھنے جانا بھی بہت بڑا پاپ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہر گناہ کو معاف کر دے گا، شراب کو معاف کر دے گا، ہر طرح کے گناہ کو معاف کرے گا، لیکن کفر کو، شرک کو معاف نہیں کرتا اللہ تعالی۔ اور ہماری عورتیں وہاں جا کر کے وہ سارا ڈرامہ دیکھ کر کے آتی ہیں۔ وہاں باضابطہ فلم دکھایا جاتا ہے کہ مریم علیہ السلام وہاں غسل خانے میں جا رہی ہیں، یہ جبرائیل آ رہے ہیں اور ان کے گریبان میں پھونک مار رہے ہیں، پھر بچہ ہو رہا ہے۔ حضرت مریم ایک جھاڑ کے پاس لیٹی ہوئی ہیں، جھاڑ کو ہلاتی ہیں تو کھجور اس میں گرتا ہے، حضرت مریم اس کو کھاتی ہیں پریگننسی میں، بعد میں بچہ ہوتا ہے۔ یہ سب وہاں دکھایا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی تصویر نہیں، حضرت مریم کی کوئی تصویر نہیں ہے، حضرت جبرائیل کی کوئی تصویر نہیں ہے۔ ان لوگوں کی تصویر بنانا حرام ہے، ناجائز ہے، اور وہاں یہ سب ڈرامہ دکھانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور ان کا عقیدہ کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، حضرت مریم خدا کی ماں ہے، اس طرح الگ الگ ان کے عقیدے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہماری عورتیں جاتی ہیں، وہ ساری کہانی سٹوری سنتی ہیں تو ان کو سچ مان لیتی ہیں، اور سچ مان لی عورت نے، یاد رکھیے ان کا نکاح ان کے شوہر سے فوراً ٹوٹ گیا۔ جہاں عورتوں نے ان کے کفر والے عقیدے کو مان لیا، ہاں ایسا کہتے ہیں، ہو کہتے کر کو مان لیا، وہیں ان کا ایمان چلا گیا اور ان کا نکاح ان کے شوہر سے ٹوٹ گیا۔ کس قدر برائی میں ہماری عورتیں مبتلا ہیں، اور ان کے مرد جو اس طرح عورتوں کو لے جا کر کے وہاں چھوڑتے ہیں، وہ بھی اس گناہ میں شامل ہیں۔ اگر ان کے دل میں بھی ایسا ہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، تو پھر ان کا ایمان بھی چلا گیا۔ اب پوری زندگی وہ میاں بیوی نہیں رہے جب تک کہ توبہ کر کے کلمہ پڑھ کر دوبارہ نکاح نہ کر لیں۔ تو بغیر نکاح کے، بغیر توبہ کے، بغیر کلمے کے یہ اسی طرح آپس میں میاں بیوی بن کر کے رہتے ہیں، اور ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ اور اسکولوں کے اندر بھی ہماری بچیوں کو، بچوں کو یہ سارے ناٹک کرائے جاتے ہیں، اور ماں باپ کو کچھ معلوم نہیں ہے۔
بچوں کو بچیوں کو وہ سٹار دے کر کے بھیجتے ہیں، اور اسی طرح ان کو اس طرح کا ڈریس پہنا کر کے بھیجتی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو من گھڑت عقیدے کتابوں میں، ان کی اسکول کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، ان سب کو سکھاتے ہیں۔ ان کے عقیدے اگر اسکول کے پورشن میں ہے تو یہ سمجھ کر کے پڑھانا کہ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں۔ تو بہرحال اس طرح کی برائیوں سے بچنا بہت ضروری ہے، ورنہ ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ آپ عورتیں خوش نصیب ہیں کہ آپ یہاں آئیں اور آپ لوگوں نے سنا تو آپ کو آج یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ آپ سب اپنی خاندان کی تمام عورتوں کو، تمام بہنوں کو، اور اسی طرح گھر میں جو بچے ہیں، بڑے ہیں، سب کو بتائیے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے، کیا نہیں، ہمیں کیا کرنا، کیا نہیں کرنا۔ یہ جو میری کرسمس کر کے، ہیپی کرسمس ڈے کر کے میسیج لکھنا بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ وہ لوگ ایک کفر کا عقیدہ رکھتے ہیں اور آپ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ کفر کو اپریشیٹ کرنا، کفر کو وش کرنا، یہ بھی ناجائز ہے، حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ بعض مرتبہ ایمان بھی چلا جاتا ہے، اس لیے ایسے کام ہرگز نہیں کرنا۔ اگر کوئی آپ کے اڑوس پڑوس میں ایسے لوگ رہتے ہیں، بس ان کو دعا دینا، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ تمہیں دنیاوی اعتبار سے اچھا رکھے، اور دل میں یہ نیت کرے کہ اللہ ان کو اسلام کی ہدایت عطا فرمائے۔ خیر، یہ کچھ اہم باتیں تھیں آج کے دسمبر 25 کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبق نمبر 9 آپ کے پاس پرچہ دیا گیا ہے، اس کو اوپن کر کے دیکھیے۔ سبق نمبر 9، فضیلت درود۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، اور کوئی دعا اوپر نہیں جاتی یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ ہم جو دعائیں مانگتے ہیں صبح میں، شام میں، نمازوں کے بعد یا تہجد میں، یہ دعائیں آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹکی رہتی ہیں، اوپر نہیں جاتی۔ کب جائیں گی اوپر؟ جبکہ ہم حضور پر درود پڑھیں۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں ہر دعا میں شروع میں درود شریف پڑھنا، پہلے الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد اللہم صلی علی محمد، درود شریف پڑھنا، اس کے بعد ربنا آتنا، جو بھی عربی دعائیں آپ کو یاد ہیں وہ پڑھیں، پھر اردو میں اپنی دعائیں مانگ لیں، پھر آخر میں بھی اللہم صلی علی محمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ اس کے بعد آپ کی دعا اوپر جائے گی اور اللہ نے چاہا اس کو قبول فرمائے گا۔ تو کوئی بھی دعا بغیر درود کے قبول نہیں کی جاتی ہے، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ آدمی جلدی میں رہتا ہے، درود شریف پڑھ نہیں پاتا، یا بچہ کوئی آ گیا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کو دعا دی، اللہ تجھے اچھا رکھے۔ تو ایسے موقع پر درود شریف پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، باضابطہ دعا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوں تو اس میں درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت چھپانے کی چیز ہے، یعنی عورت کو پردہ کرنا چاہیے۔ جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی تاک جھاک میں لگ جاتا ہے۔ عورت اگر بے پردہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور لوگوں کو اس کی طرف مائل کرتا ہے کہ دیکھو عورت آئی ہے، بغیر پردے کے آئی ہے، تم اس کو دیکھو۔ شیطان جو ہے دوسرے مردوں کو اس عورت کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے پر آمادہ کرتا ہے۔
اس لیے عورتوں کو پردے کا اہتمام کرنا، گھر میں بھی رہیں تو اوڑھنی ڈال کر کے رہنا ہے، اکیلی ہے تب بھی اوڑھنی رہے تو زیادہ بہتر ہے۔ بعض عورتیں بچوں کے سامنے اوڑھنی نہیں ڈالتی کہ یہ بچے ہیں، بچے نہیں، اب سب بڑے ہیں، چھوٹے بچے 3 سال کے 4 سال کے یہ بھی اب بڑے ہی ہیں، ماحول ایسا ہے، اس لیے بچوں کے سامنے بھی اوڑھنی کا اہتمام کرنا۔ اور اسکول میں کالج میں پڑھنے والی بچیوں کو بولنا گھر کے اندر اگر بھائی ہے تو اس کے سامنے اس بہن کو اوڑھنی ڈال کر کے رہنا، سوتے وقت بھی اوڑھنی ڈال کر کے سونا۔ نیند میں جو ہے کپڑا کھل جاتا ہے، ایک ہی کمرے میں بھائی بھی سو رہا ہے، بہن بھی سو رہی ہے، اب نیند میں شیطان جو ہے آنکھ کھلا دیتا ہے تو پردے کی جگہ نظر آ سکتی ہے۔ اس لیے بچیوں کو چاہیے کہ وہ سکارف وغیرہ پہن کر کے مکمل چادر اپنے جسم کے اوپر ڈال کر کے سوئے۔ تو پردے کا پورا خیال رکھنا، گھر کے اندر بھی اور گھر کے باہر بھی۔ مسنون دعا، بعض عورتیں بچی سمجھ کر کے اس کو اوڑھنی نہیں پہناتے۔ آج اگر بچی سمجھ کر کے اس کو اوڑھنی نہیں پہنایا تو بڑی ہونے کے بعد بھی وہ بچی اوڑھنی نہیں ڈالے گی، وہ تو یہی کہے گی کہ مجھے عادت نہیں ہے، سر میں کھجلی ہے، درد ہے، فلاں ہے۔ بچپن سے اگر عادت ڈالیں گے تو پھر انشاءاللہ بڑی ہوتی ہوتی وہ خود اوڑھنی کو تلاش کر کے اپنے سر پر ڈالنے والی بنے گی۔ اور اسی طرح بچیوں کو پینٹ، بنیان یہ سب نہیں پہنانا، یہ سب تو لڑکوں کے ڈریس ہیں، لڑکیوں والا ہی لباس ان کو پہنانا ہے۔ اور جس کپڑے میں تصویر ہے، فوٹو ہے جانور کا، کسی آدمی کا، یا آج کل جو موٹو پتلو پتہ نہیں کیا کیا سب کپڑوں میں آتا رہتا ہے، اس طرح کے کپڑوں سے بچ کر کے رہنا۔ اپنے ہاتھ سے سلوانا یا کسی سے سلوا کر کے پہنانا، لڑکیوں کو خاص کر۔ مسنون دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، باہر سے جب گھر میں آئے یہ دعا پڑھنا۔ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اے اللہ، میں آپ سے داخل ہونے اور خارج ہونے کی بھلائی مانگتا ہوں، یعنی اے اللہ میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں تو مجھے اس داخل ہونے کے وقت بھی بھلائی عطا فرما، اور میں گھر سے باہر گیا تھا تو باہر جاتے وقت کی بھلائیاں بھی مجھے عطا فرما۔ اللہ کے نام سے ہم داخل ہوئے اور اللہ کے نام سے ہم گھر سے باہر نکلے، اور اللہ ہی پر جو کہ ہمارا رب ہے ہم نے بھروسہ کیا۔ تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ کا نام لیتے ہوئے ہم گھر میں داخل ہوئے ہیں اور گھر سے نکلے ہیں۔ اللہ کی ذات پر ہی ہمارا کامل بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہماری مدد فرمانے والا ہے۔ یہ دعا پڑھیں گے انشاءاللہ اندر آتے وقت بھی بھلائی، گھر سے باہر جاتے وقت بھی انشاءاللہ آپ کو بھلائی نصیب ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد گھر والوں کو سلام بھی کرے۔ یہ دعا پڑھ کر کے گھر میں انٹر ہونا، اس کے بعد سلام کہنا گھر والوں کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب تک بچے یہ دعا اور سلام پڑھ کر کے گھر میں نہ آئیں ان کو آنے نہیں دینا، ان کو بولنا چل باہر نکل، یہ دعا پڑھ اور سلام کر کے آ۔ بلکہ اس دعا کو گھر کے دروازے پر لکھ کر رکھنا۔ مجھے ابھی یاد آیا، میں بھی ہمارے گھر کے دروازے پر یہ انشاءاللہ دعا لکھ کر کے رکھوں گا۔
خاص گھر والے اگر ہیں تو وہ یہ کام آرام سے کر سکتے ہیں، ہم تو کرائے والے ہیں۔ بہرحال فضیلت، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر فقر و فاقے اور تنگی کی شکایت کی۔ یعنی ایک آدمی آیا اور حضور سے کہنے لگا، یا رسول اللہ میں بڑا پریشان ہوں، کھانے پینے کی تنگی ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو۔ پہلا کام کیا؟ سلام کرنا، خواہ وہاں کوئی موجود ہو یا نہ ہو، گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، سلام کرنا۔ گھر میں اگر ہے تو کوئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام کرنا۔ گھر میں کوئی نہیں ہے، آپ خود گھر میں آ رہے ہیں، آپ خود گھر کی چابی کھول رہی ہیں، آپ کو کیا پڑھنا؟ بولیے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ التحیات میں یہ سلام آتا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ پڑھ کر کے آنا۔ گھر میں اگر کوئی ہے تو نارمل سلام کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ دعا پڑھ کر کے گھر میں آنا، پہلا کام۔ پھر دوسرا کام کیا؟ پھر مجھ پر سلام پیش کرو، حضور پر سلام پیش کرنا۔ کیسے؟ اللہم صلی علی محمد، درود شریف پڑھنا ہے۔ تیسرا کام کیا کرنا؟ اور ایک بار سورہ قل هو اللہ احد پڑھو، بلکہ 3 بار پڑھا جائے اور 3 بار درود پڑھا جائے تو اچھا ہے۔ اس کی فضیلت کیا؟ آگے دیکھیے، چنانچہ اس شخص نے یوں ہی کیا، یعنی گھر میں جاتے وقت یہ 3 کام کیا اس نے، سلام کرنا، درود شریف پڑھنا، سورہ اخلاص پڑھنا۔ یوں ہی اس نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر رزق کی بارش فرما دی، حتیٰ کہ اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو بھی فیض یاب کیا۔ یعنی اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا کہ وہ خود بھی کھاتا پیتا ہے اور پڑوسیوں کو اور رشتہ داروں کو بھی کھلاتا پلاتا ہے۔ تو یہ عمل آپ لوگ کریں، ساری عورتیں کریں، بچوں کو یاد کرائیں، گھر کے مرد کو بھی بتائیں، جب بھی گھر میں آنا تو یہ 3 کام کرنا، اور اوپر والی دعا، وہ 4 ہو گئے۔ تو یہ 4 کام کرو تو انشاءاللہ بڑا فائدہ آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ گھر کے اندر برکت ہی برکت آئے گی، کمائیوں میں، کھانے پینے میں، رہن سہن، ہر اعتبار سے برکت آئے گی انشاءاللہ۔ نماز کا مسئلہ، عورت رکوع میں مرد کی بنسبت کم جھکے گی، یعنی مرد کے مقابلے میں عورت جو ہے رکوع میں کم جھکے گی۔ عورت اتنا جھکے گی کہ اس کی ہاتھ کی انگلیاں یا زیادہ سے زیادہ یہ ہاتھ کی ہتھیلی جو ہے ہلکا سا گھٹنے کو ٹچ ہو جائے، بس اتنا جھکنا، بس انگلیاں بھی ٹچ ہو جائیں گھٹنوں پر کافی ہے، زیادہ نہیں جھکنا عورت۔ اور سمٹ کر رکوع کرے گی، سمٹ کر کے یعنی دب کر کے، اپنے باڑی کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے سمٹ کر کے رکوع کرے گی۔ اپنے ہاتھ بغیر کشادہ کیے ہوئے گھٹنوں پر رکھے گی، ہاتھوں کو کھولنا نہیں ہے، مرد کی طرح دونوں ہاتھوں کو کھولنا نہیں ہے، بلکہ عورتیں اپنے دونوں ہاتھ کو اندر کو، یعنی رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ جو پھسلیاں ہیں اس کو لگاتی ہوئی عورتیں سمٹ کر کے سجدہ یہ رکوع کرے گی، گھٹنوں پر ہاتھ رکھے گی، اور کوہنیوں کو پہلو اور پیٹ سے ملا کر رکھے گی۔ ہاتھ کی جو کوہنیاں ہیں ان کو پہلو مطلب رائٹ سائڈ کی جو پسلی ہے اور لیفٹ سائڈ کی جو پسلی ہے اس میں ملا کر کے، پیٹ سے ملا کر کے کوہنیوں کو رکوع کرے گی۔ اس طرح عورت کو پردے کے ساتھ رکوع کرنا، مرد کی طرح نہیں کرنا۔
مسائل، اس سے پہلے غسل کے فرائض آئے تھے اور اس کے بعد غسل کے واجبات آئے تھے۔ اب یہاں غسل موجبات غسل ہے، اصل میں یہ مجھ سے لکھنے میں غلطی ہو گئی، پرنٹنگ میں غلطی ہو گئی، اس کو میں انشاءاللہ ٹھیک کر کے PDF واٹس ایپ میں ڈال دوں گا۔ غسل کے واجبات نہیں، غسل کے موجبات، موجبات، میم واو جیم ہا تا، ہا الف تا، موجبات۔ موجبات کا مطلب وہ چیزیں جن سے غسل واجب ہوتا ہے، واجب، غسل کو واجب کرنے والی چیزیں۔ نمبر 1، حیض سے پاک ہونا۔ عورت اگر ماہانہ کے خون سے پاک ہو گئی، اب اس کے اوپر واجب ہے، کمپلسری ہے کہ وہ غسل کرے۔ نمبر 2، نفاس سے پاک ہونا، یعنی ڈیلیوری والا خون عورت کا بند ہو گیا تو اب اس کے اوپر غسل کرنا واجب ہے، کمپلسری ہے۔ یہاں ایک مسئلہ سنو عورتیں، ڈیلیوری کے بعد خون زیادہ سے زیادہ 40 دن تک آتا ہے، زیادہ سے زیادہ، میکزیمم پیریڈ اس کا 40 دن ہے۔ کم سے کم کتنے بھی دنوں میں خون بند ہو سکتا ہے۔ کچھ عورتوں کو خون کم آتا ہے، 10 دن میں ہی وہ پاک ہو سکتی ہے، 15 دن میں بھی پاک ہو سکتی ہے، 20 دن میں، 25 دن میں، 1 مہینے میں، 35 دن میں۔ کبھی بھی خون سٹاپ ہو گیا، اب نہیں آ رہا ہے، عورت کو غسل کر کے نماز شروع کر دینا۔ لیکن عورتوں نے کیا سمجھا ہے، 40 دن تک نماز نہیں پڑھنا، 40 دن تک عورت نفاس کے خون میں ناپاک رہتی ہے سمجھتی ہیں۔ بالکل غلط بات ہے، 40 دن تو میکزیمم پیریڈ ہے، اس کا منیمم پیریڈ حدیث میں نہیں بتائی گئی۔ تو کسی عورت کو کم دنوں میں بھی خون بند ہو گیا ڈیلیوری والا، تو وہ عورت نہا دھو کر کے نماز شروع کرے گی، ورنہ گناہ ہوگا۔ یاد رکھو اور سب کو یہ مسئلہ بتاؤ۔ اور حیض جو ہے کم سے کم 3 دن آتا ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن تک آتا ہے۔ اس کے بعد جو آتا ہے وہ بیماری کا خون ہے، استحاضہ اس کو بولتے ہیں، اس میں نماز معاف نہیں، اس میں نماز پڑھنا۔ نمبر 3، یہ حیض کے مسئلے مسائل بھی آگے آئیں گے انشاءاللہ، وہ بھی سمجھائیں گے، مجبوری ہے، اب آپ کو سمجھانا ہی پڑے گا، کسی طرح اس کا حل نکالیں گے۔ نمبر 3، منی کا نکلنا، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ نمبر 4، صحبت کرنا اگرچہ منی کا خروج نہ ہو۔ تو یہ 4 کاموں سے غسل کیا ہے، واجب ہو جاتا ہے، کمپلسری ہو جاتا ہے۔ اچھا، حیض کے بارے میں میری ایک ویڈیو ہے یوٹیوب پر، حیض کے 30 مسائل، اس کو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، بہت سارے مسئلے آپ کو انشاءاللہ معلوم ہو جائیں گے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، اگر ان 4 میں سے کوئی ایک بھی ہو گیا تو غسل کرنا کمپلسری ہے، واجب ہے۔ اس کے علاوہ کسی عمل سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ جیسے کسی کو زخم ہو گیا، خون آ گیا تو وضو ٹوٹتا ہے، بس غسل نہیں ٹوٹتا۔ کسی کو پیشاب تیزی کے ساتھ آ گیا اور کپڑوں میں ہی پیشاب ہو گیا تو جہاں جہاں پیشاب لگا ہے اس کو دھو لینا کافی ہے، غسل کرنا، نہانا واجب نہیں ہے۔ واجب صرف ان 4 چیزوں سے ہے۔ عقیدہ، اللہ تعالیٰ ہی تمام اچھی اور کمال کی صفتیں حاصل ہے، اللہ تعالیٰ ہی کو ساری کی ساری اچھی صفتیں حاصل ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بہترین کوالٹیز والا ہے، اور بری اور نقصان کی کوئی صفت اس میں نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی عیب ہے۔ اللہ کی ذات میں کوئی بھی نقصان دینے والی چیز نہیں اور کوئی عیب کی چیز نہیں ہے۔ سنت، دائیں ہاتھ سے کھانا، رائٹ ہینڈ سے کھانا پینا، یہ سنت ہے۔ بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا، بچوں کو بھی سکھانا کہ بیٹا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ اور اسی طرح کسی دوسرے کو کھانا دینا ہو
یا کسی دوسرے سے کھانا لینا ہو تب بھی دایاں ہاتھ استعمال کرنا، رائٹ ہینڈ استعمال کرنا۔ کسی کو کھانا دینا ہے یا کسی سے کھانا لینا ہے، کھانا ہے نا، حدیث میں آتا ہے کھانے کی عزت کرو، تو سیدھے ہاتھ سے لینا، سیدھے ہاتھ سے دینا اور سیدھے ہاتھ سے ہی کھانا ہے۔ ہاں کسی کا سیدھا ہاتھ ہے نہیں، مجبور ہے تو وہ لیفٹ ہینڈ سے کھائے گا۔ بہرحال یہ آج کا سبق ہے، اچھی طرح اس کو سمجھ لیجئے اور جو بیان ہوا اس کو اچھی طرح ریوائز کیجئے، گھر والوں کو بتائیے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، دعا کر لیجئے۔